بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جو حیاء اسلام اور تجدید دین کے باعث محی دین تھے۔ آپ علم عرفان اور شریعت و طریقت دونوں میں جامعہ تھے۔ قدرت نے انہیں تحفظ ختم نبوت فتنہ قادنیت کی سرکوبی کے لیے بطور خاص تیار کیا تھا۔ 1890 میں حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ نے مستقل طور پر مدینہ طیبہ میں سکونت پذیر ہونے کا ارادہ کر لیا، لہذا اس گھر سے حج کا سفر کیا۔ مدینہ طیبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد بہت خوش ہوئے کہ اب زندگی کی باقی تمام بہاریں گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں تلے گزاریں گے۔ اسی روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خام میں تشریف لائے اور فرمایا، مہر علی، ہندوستان میں مرزا قادیانی میری حدیث کو تعویل کی کینچی کے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو، واپس جاؤ، اس فتنے کا سد باب کرو۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نبی اپنے امتی کو ہمیشہ اعلیٰ عرفہ کام کا حکم دیتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، جبکہ بیت اللہ شریف میں ایک نماز ادا کرنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہو کہ مدینہ طیبہ میں مرے، اسے چاہیے کہ وہیں مرے، اسی لیے کہ میں اس شخص کا سفارشی ہوں گا جو مدینہ میں مرے گا۔ دوسری حدیث میں ہے، میں اس کا گواہ بنوں گا، ترمذی شریف ابن ماجہ میں ہے۔ لیکن یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک امتی کو حکم دے کر قادیانی فتنے کی سرکوبی کے لیے واپس ہندوستان بھیج رہے ہیں۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جہاد عظیم ہے۔ اس کام سے بڑھ کر کوئی کام امر بالمعروف نہی عن المنکر کی طریق پر پورا نہیں اترتا۔ جو کوئی شخص دنیا کے کسی خطے میں تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرتا ہے، اسے بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں پڑھنے سے کروڑوں درجہ زائد ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اس کی کوشش سے ایک مسلمان مرتد ہونے سے بچ جاتا ہے اور ایک گم کردہ راہ قادیانی واپس اسلام کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرتا ہے تو اس کا ثواب ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے جتنے آدمی اس نیک کام کو شروع کریں گے یا اس فتنے کے کفریہ قاعدے سے آگاہ کر کے اپنا ایمان بچائیں گے، یا اس فتنے میں مبتلا لوگ واپس حلقہ بگوش دین متین ہو جائیں گے، تو ان سب لوگوں کی نیکیوں میں اس شخص کا بھی مستقل حصہ ہوگا۔ تحفظ ختم نبوت کا کام ایک ایسا سرمایہ گیا ہے جو کسی فیض رساں تجارت میں لگا دیا جائے، اسے ہمیشہ اس کا منافع ملتا رہے گا۔ دوسری اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ تحفظ ختم نبوت کا کام کی سرپرستی، نگرانی براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر خود رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولوی واپس ہندوستان تشریف لائے اور فتنہ قادنیت کی سرکوبی کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ پیر صاحب نے نہ صرف مسلمانوں کو اس فتنے کی سر انگریزوں سے آگاہ کیا، بلکہ قادیانی کی تردید میں کئی ایک کتب بھی تحریر فرمائی
جن میں قادیانی عقائد و عزائم کا منہ توڑ جواب دیا۔ آپ کی بھرپور کوشش سے مرزا قادیانی حواس فاختہ ہو گیا اور کہا کہ بادشاہی مسجد لاہور میں میرے ساتھ تفسیر نفیس کا تحریری مناظرہ کر لے۔ پیر صاحب نے جواباً فرمایا کہ ممکن ہے اس طرح مناظرے میں فیصلہ نہ ہو سکے، ایک کاغذ پر قلم تم رکھ دو، ایک کاغذ پر قلم میں رکھ دیتا ہوں، جس کا قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے وہ سچا، اور جس کا قلم پڑا رہے گا وہ جھوٹا۔ پھر فرمایا اگر یہ بھی منظور نہیں تم حسب وعدہ شاہی مسجد میں آؤ، ہم دونوں اس کے مینار پر چڑھ کر چھلانگ لگا دیتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو کاذب ہوگا وہ مر جائے گا۔ مرزا قادیانی نے جواب میں اس طرح چپ سادی گویا دنیا سے ہی رخصت ہو گیا۔ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیر صاحب کی یہ ریچھ خوانی 1300 سال اولیاء مشاہ کی روحانی قوتوں کا فیضان تھا، اور نہ جانے کون کون سی ہستیاں آپ کی پشت پناہ تھی۔ ایک بزرگ حضرت سید چاندن شاہ جابا شریف اس عرصے میں اپنے خواب کی کیفیت بیان کرتے تھے۔ میں نے ایک فوج کو علم لہراتے درائے جہلم کے پل پر سے لاہور کی طرف جاتے دیکھا، جس میں سے ایک صاحب نے میرے پوچھنے پر بتایا ہم بغداد شریف سے آ رہے ہیں اور پیر صاحب گودرہ شریف کی نصرت کے لیے جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کے مقابلے پر لاہور جا رہے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد قادیانی جماعت کا ایک وفد حضرت پیر مہر علی شاہ گولیرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا ایک کندھے اور ایک پاؤں یعنی لنگڑے کے حق میں آپ دعا کریں، دوسرے اندھے اور لنگڑے کے حق میں مرزا قادیانی دعا کریں، جس کی دعا سے اندھا اور لنگڑا ٹھیک ہو جائے وہ سچا، اس طرح حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے جواب دیا یہ بھی منظور ہے، مزید مرزا قادیانی سے یہ بھی کہہ دیا اگر مردہ بھی زندہ کرنے ہو تو آ جائے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی کو پیر صاحب کے آمنے سامنے کی ہمت نہ پڑی۔ اس پر پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا یہ دعویٰ میں نے از خود نہیں کیا تھا، بلکہ عالم مکشفہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و کمال سے میرا دل اس قدر قوی اور مضبوط ہو گیا تھا کہ مجھے یقین کامل تھا اگر اس سے بھی کوئی بڑا دعویٰ کرتا تو اللہ تعالیٰ ایک جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف ضرور مجھے سچا ثابت کرتے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ جو شخص تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پیر صاحب کا یہ احساس تائید ربانی سے بہرور تھا، کیونکہ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدوجہد میں شروع ہی سے آپ کو حضور سیدنا مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پایا لطف و کرم کی تجلیاں اپنے گوش میں لیے ہوئی تھیں۔ دوستو یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔